اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج میں ایک بہت اہم موضوع جو آج کل بہت زیادہ زیر بحث آ رہا ہے وہ اسرائیل کے حوالے سے اور یہود کے حوالے سے ہے۔ اور بہت سارے یہودی چیلے اور ابلیسی گماشتے یہ بات کرتے ہیں کہ مختلف طریقوں سے کہ وہ بعض کیا کچھ کہتے ہیں کہ ان سے ٹیکنالوجی لے لیں گے، بعض کہتے ہیں کہ ہم سے بہت دور ہے وہ، ہمارا ان سے کیا ہے، بعض کہتے ہیں کہ یار وہ بھی بنے اسرائیل ہیں، اور بعض کچھ کہتے ہیں اور بعض کچھ کہتے ہیں۔ تو میں نے اکثر میں جب کہیں جاتا ہوں تو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ یار یہ کیا ایشو ہے، تو اس کو کس طریقے سے سمجھانا چاہیے۔ تو میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس تو اللہ کی وحی موجود ہے۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہم نہیں ہیں 1400 سال پہلے، لیکن آج تو وحی تو اسی طرح ہے، موجود ہے، اور وحی کی حفاظت اللہ تعالیٰ اپنے کلام کی حفاظت خود کر رہا ہے۔ اور یہ باقی سب کرائے کے ملا جو ہیں، یہ تماشبین، یہ سب فراڈی ہیں، سب جھوٹے ہیں، انہوں نے اللہ کی دین سے ڈائیورٹ کر کے، ٹھیک ہے نا، اور الگ الگ فرقے بنا دیے، ٹھیک ہے، اور اپنے دین بنا لیے، اور یہ مانتے نہیں ہیں اس بات کو، جبکہ یہ حرام ہے۔ اور حرام اسی لیے کہ اصل سے جب تک آپ ملاوٹ نہ کریں دوسری چیز بن ہی نہیں سکتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات تو کلیئر ہو گئی، اور میں اصل میں قرآن کی آیات کے ساتھ ضرور پڑھتا، لیکن چونکہ یہ ریکارڈنگ ٹائم نہیں ہوتا اور فوراً جو ہے نا وہ گزر جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو دوسری ویڈیو پھر وہ ذرا پراپر شاید لوگ سن نہ سکیں، اسی لیے ایک ہی ویڈیو میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں اس کو۔ اور کیونکہ 2 ٹوک ہے اللہ کی، آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں، میں آیات کے نمبر بھی آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو آپ باقی تو پورا قرآن میں بہت کچھ موجود ہے۔ اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے بڑے 2 ٹوک الفاظ سے بات کی ہے، جیسے لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، ٹھیک ہے، بعضهم اولیاء بعض، ٹھیک ہے۔ تو یہ اور آگے یہ بھی فرمایا کہ جو ان کے ساتھ دوستی رکھے گا وہ انہی میں سے ہے۔ اور اب بات یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں بنی اسرائیل میں سے ہیں، اب ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کون ہے اور یہود کون ہے، اور بنی اسرائیل کے اندر سے جو ہے نا کس نے فرقے بنائے اور کون اللہ کے اصل دین سے پھرے۔ ہم یہ 2 ٹوک انداز میں بڑے آسان سے، اللہ کے احکامات ہیں، میری بات میں نہیں کرنی ہی نہیں ہے اتنی، تو اس سے آپ خود بخود سمجھ لیں، وہ فائنل ہے، اور جس طرح فائنل ہے سمجھنا ہے، وہ بھی یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے اللہ کی بات کو فوراً مانا، اسی طرح خدا را اسی طرح مانیے، چھوڑو باقیوں کو۔ اور اسی سے یہی وہ اللہ کی رسی ہے، اللہ کا کلام، اس کو آپ مضبوطی سے تھامیں گے تو ایک ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اقبال نے فرما دیا ہے، بار بار یہ بات کر رہا ہوں، اللہ نے بھی یہی فرمایا اور اقبال نے بھی یہی کہا ہے۔ اقبال ظاہر بات ہے قرآن سے مستفید ہوئے ہیں، تو اقبال نے فرمایا ہے، اقبال نے کہا ہے کہ زندہ ہے فقط وحدت افکار سے ملت۔ تو افکار میں وحدت کیسے آئے گی؟ تب آئے گی جب آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، جو اللہ کی یہ وحی ہے، اللہ کا جو یہ کلام ہے، جو اللہ کے احکامات ہیں، اس کو پکڑیں گے۔ اس کے علاوہ تو پھر ڈائیورژن ہے ہر جگہ پہ، ہر جگہ پہ مفادات ہیں۔ اللہ کو کس سے کیا مفاد ہے؟ اللہ کی تو پوری کائنات ہے، انسان ہمیشہ ایسے کرتا ہے، تو کیوں ہم ادھر ادھر جائیں؟ اور اقبال نے کہا کہ وحدت ہو فنا جس سے، وہ الہام بھی الہاد ہے۔ کوئی کہتا ہے مجھے الہام ہوتا ہے، اگر اس میں اجتماعیت مسلمانوں کی ماری جاتی ہے تو وہاں پہ وہ الہام بھی الہاد ہے، وہ غلط راستے پہ جا رہا ہے، وہ بھی شرک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ میں آیت نمبر 131، اس کا حال یہ تھا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ حال تھا، وہ ایسے تھے، وہ ایسے عاشق تھے، وہ ایسے پکے تھے کہ اس کے رب نے اس سے کہا مسلم ہو جاؤ، تو اس نے فوراً کہا میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا۔ انہوں نے ادھر ادھر نہیں کی کسی بھی معاملے میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، علماء سے سنا ہوگا
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے بت توڑ دیے اور ایک بڑے کے اوپر جو ہے نا انہوں نے کلاڑا رکھ دیا. تو سارے جو ہے نا وہ جو کہ وہ بت پرستی کے خلاف تھے، وہ تو اللہ کی بات کرتے تھے. اور میں کو بتاتا ہوں آگے کہ اللہ کی کون سی بات کرتے تھے. تو انہوں نے اکٹھے ہو گئے وہ سارے مشرکین. انہوں نے کہا وہ تو ابراہیم ہمارے خلاف بات کرتا ہے ان بتوں کے خلاف. تو انہوں نے بلا لیا، انہوں نے کہا کہ یار کیا آپ نے توڑا ہے؟ انہوں نے کہا اس سے پوچھ لو، مجھ سے کیا پوچھتے ہو، یہ بڑے والے سے پوچھو جس کے کندھے پہ کلہاڑی رکھی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا یہ تو بول نہیں سکتا، یہ تو نہیں بتا سکتا. تو یہ جب ان کی حفاظت نہیں کر سکتا، بتا نہیں سکتا، تو تم اس کے آگے کیوں سجاریت ہوتے ہو؟ وہ تو اللہ کی بات کرتے تھے نا. تو اللہ یہی بات کرتا ہے قرآن میں، شروع سے لے کر آخر تک جائیں سارا یہی بات ہے. اور کیا بات ہے؟ اللہ کے سوا کسی اور کی بات نہیں ماننا. تو پھر اللہ نے جب ان کو کہا کہ مسلمان ہو جاؤ، مسلم ہو جاؤ، تو انہوں نے فوراً کہا کہ میں مسلم ہو گیا. کیونکہ اللہ کی بات کو تو وہ رد نہیں کرتے تھے، ایک سوچ بھی نہیں سکتے تھے. تو جب نمرود جو ہے نا ان کو آگ میں پھینک رہا تھا، تو سارے لوگ تو کھڑے تھے نا حیران پریشان کہ اب یہ کہیں گے کہ بس ٹھیک ہے صلح کر لیتے ہیں، یار مجھے آگ میں مت پھینکو، چلو ٹھیک ہے یار تم بھی ٹھیک ہو ہم بھی ٹھیک ہے، چلو مجھ سے غلطی ہو گئی آئندہ میں نہیں کہا کروں گا. لیکن وہ وقت کے نبی تھے، اور نبی تو اللہ کے نبی ہوتے ہیں جس کے ساتھ اللہ ایسے ہو جائے تو پھر نبی کا توڑ کیسے نکالا جا سکتا ہے. تو سب حیران تھے اور آگ جلاتے گئے، وہ جلاتے گئے اور تپاتے گئے، دیکھتے رہے کہ ابھی یہ بولے گا، ابھی بولے گا، ابھی بولے گا، ابھی بولے گا. نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں بولے، سمجھوتا نہیں کیا غلط پہ. اور اقبال نے کیا خوب فرمایا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. اور عشق فرمودہ قاصد سے سبق کام عمل، عقل سمجھی نہیں مانی یہ پیغام ابھی. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جن کا نام لے کر یہ یہود لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. اللہ یہی فرما رہا ہے آگے اسے میں. اللہ 132 میں فرماتا ہے اس طریقے پر چلنے کی ہدایت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کی تھی. آیت نمبر 132. اور اس کی وصیت حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے اپنی اولاد کو کر گئے. اس نے کہا تھا کہ میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہذا مرتے دم تک مسلم ہی رہنا. ان الدین عند اللہ الاسلام، شروع سے لے کر آج تک اور قیامت تک. یہود کہاں سے بیچ میں آ گئے؟ نصارہ کہاں سے بیچ میں آ گئے؟ یہ تو باطل ہیں، انہوں نے تو ڈائیورٹ کیا ہے، اپنے انبیاء کو چھوڑ دیا ہے. انہوں نے نام انہی کا لیتے ہیں. آگے اللہ فرما رہا ہے، سمجھا رہا ہے، اللہ ہمیں بھی سمجھا رہا ہے کہ اصل کیا ہے. تو حضرت یعقوب نے بھی یہی وصیت کی اور حضرت ابراہیم نے بھی یہی وصیت کی اپنے بچوں کے مسلم رہنا مرتے دم تک. اور 133 میں فرماتے ہیں اللہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں یہ بیان کر کے تاکہ ہم اس سے عبرت لیں. پھر کہا پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب حضرت یعقوب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے؟ یہ اللہ فرما رہے ہیں. اس نے مرتے وقت اپنے بچوں سے پوچھا، بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ ان سب نے کہا، جواب دیا اسی ایک معبود کی عبادت کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام نے معبود مانا. یہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان تینوں کا نام دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور ہم اسی کے مسلم ہیں، ٹھیک ہے. جب انہوں نے پوچھا تو بچوں نے یہ جواب دیا کہ ہم مسلم ہی مانیں گے، یعنی مسلمان. ان الدین عند اللہ الاسلام. یہود کہاں سے آ گئے؟ عیسائی کہاں سے آ گئے؟ نصارہ کہاں سے آ گئے؟ سب کا دین اسلام تھا. پھر آیت نمبر 134 134 وہ کچھ لوگ تھے، یہ اب غور سے اس ساری باتیں سمجھنے کے بعد یہ دو غور سے سنیں. وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے. یہ اب یہود سے بھی ہے اور بنی اسرائیل سے بھی، سب سے یہی بات کی جا رہی ہے، ہم سے بھی کی جا رہی ہے، قیامت تک کے ہر انسان سے کی جا رہی ہے کہ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے. جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے. تم سے پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے. ہاں جی، یہ نہیں کہ حضرت ابراہیم کا نام اپنے ساتھ لگا لیا تو تم نے کہا وہ بڑے برگزیدہ تھے تو ہم بھی برگزیدہ ہیں. حضرت موسیٰ کا نام ساتھ لگا لیا، حضرت عیسیٰ کا نام ساتھ لگا دیا، کیا اپنی مرضی اور نام ان کا لگا لیا کہ ہم ان کے ہیں اور ہم بنی اسرائیل سے ہیں.
اور ہمارے یہ حقوق ہیں اور ہمارے لیے یہ احکامات ہیں اللہ کے کہ یہ زمین تم لے لو. قبضہ کرنے کے عجیب ڈھنگ سیکھے ہیں. ایک طرف سے ہمیں ہمارے خبیث خریدتے ہو، مذہبی گماشتے، سیاسی گماشتے، ابلیسی گماشتے، فوج میں خریدتے ہو، سیاست میں خریدتے ہو، ہر جگہ خریدتے ہو. اوپر سے پھر ان کے ذریعے سے یہ بات کرتے ہو کہ ہم بن اسرائیل ہے. جیسے ہمارے پاس قرآن موجود نہیں ہے. ہمارے پاس قرآن موجود ہے اور اللہ نے فرمایا ہے جس کو چھوڑے گا وہی گمراہ ہوگا، جس کو نہیں چھوڑے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا، اور ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. اور اب 135 میں اللہ ٹھوک بجا کے ایک بات فرما رہا ہے بالکل واضح کر کے. یہود کہتے ہیں کہ یہود ہو تو راہ راست پاؤ گے، اور عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت ملے گی. ان سے کہو، اللہ فرما رہا ہے یہ آیت نمبر 135 میں، ان سے کہو نہیں، بلکہ سب چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام کا دین کا طریقہ. اور ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہ تھے. یہ علیہ السلام میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں نا، ابھی یہ پڑھ رہا ہوں، یہ اللہ کو ضرورت نہیں کہ وہ اس طرح وہ کریں، ادباً گفتگو کر لیں، وہ ان کی مرضی، جس طرح مرضی وہ کس سے گفتگو کریں، لیکن ہمیں ظاہر بات ہے احتیاط کرنی چاہیے. ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ اللہ نے کلیئر کر دیا کہ بھائی نہ یہود ہے نہ عیسائی ہے، بلکہ وہ دین کیا تھا. وہ دین آپ سورہ بقرہ کھولیں اور آیت نمبر 131 کھولیں کہ کون سا دین تھا. اس کا حال یہ تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس کے رب نے ان سے کہا مسلم ہو جاؤ، تو اس نے فوراً کہا میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا. پھر حضرت یعقوب نے بھی کیا نصیحت کی کہ مرتے دم تک مسلم ہی رہنا. پھر اولاد سے پوچھا، انہوں نے کیا کہا کہ ہم اسی کے مسلم ہیں، مالک کائنات کے. ان الدین عند اللہ الاسلام. تو اس میں سے جو بھی آپ میرے نام سے بھی کوئی فرقہ بنائیں گے تو وہ بھی باطل ہو گیا، کیونکہ اسلام کے بعد مجھے میرے نام سے کیسے بن سکتا ہے، یا وہاب کے نام سے کیسے بن سکتا ہے، یا دیوبند کے نام سے کیسے بن سکتا ہے، یا بریلوی کے نام سے کیسے بن سکتا ہے، یا حضرت علی کے نام سے کیسے بن سکتا ہے، یا حضرت خالد بن ولید کے نام سے کیسے بن سکتا ہے، یا حضرت نام ان کا لگا کے جب میں کوئی چیز بناؤں گا تو اس کا مطلب یہ کہ میں کوئی اور چیز، جب اسلام کا نام موجود ہے تو وہی مسلمان ہے سارے، تو پھر مجھے اور چیز بنانے کی اور نام ضروری کیا ہے؟ میں مسلمان ہوں، سب مسلمان ہیں، کیوں ایک نیا گروہ بنائے تاکہ مسلمان تفرقے کا شکار ہو جائیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہو ہم پر جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا اور جو ہم سے پہلے حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب، حضرت اسحاق، حضرت موسیٰ کی طرف نازل ہوا، یعنی جو ہم پر نازل ہوا، اور یہ قیامت تک کے آنے والوں کے لیے یہ قرآن لائے عمل ہے، راہ نجات ہے، اس پر ایمان لاتے ہیں جو پہلے اور جو یہ نازل ہوا. اور ہم اس میں سے کسی قسم کی تفریق نہیں کرتے. تفریق کیسے کریں گے؟ جو تفریق کرے گا، نیا نام بنائے گا تو وہ باطل ہوگا نا. تفریق ہم کیوں کریں گے؟ سب مسلمان ہیں تو کیوں تفریق کریں گے؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو نبوت اور رسالت کا خاتمہ ہوا اور ختم ہو گیا، اور اس دین مکمل ہوا. شروع نہیں ہوا، دین مکمل ہو گیا. شروع سے اسلام آ رہا تھا اور اسلام یہاں مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے کیونکہ وہ مسلم تھے، سب مسلمان تھے، سب ان الدین عند اللہ اسلام پر یقین رکھتے تھے، یہی مسلمان تھے، سب کا یہی وہ تھا جو اللہ کا حکم تھا. تو یہود نے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کے نام سے ایک فرقہ بنا لیا. ٹھیک ہے؟ تو یہ نہیں ہے کوئی چیز کہ آپ کسی علاقے میں رہے اس کے علاقے کے نام سے اپنا ایک الگ قوم بنا لیں. یہ غلط ہے، اسلام میں ایسی چیز نہیں ہے. یہ ہم کرتے ہیں لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ لہذا میں چلیں ایک کو کچھ جو ہے نا چیزیں مطلب تھوڑی سی بیان اگر ساتھ کی جائے تو وہ مجبوری ہے، لیکن یہ بہت واضح ہے کہ اس میں کچھ اور ایڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے میرے بھائیوں. تو اللہ تعالیٰ، میں صرف تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دیتا ہوں، بس ویڈیو تھوڑی سی یہ کلپ کا رہتا ہے، اس میں اتنی پتہ نہیں کیپیسٹی نہیں ہوتی یہ جو وائس اس کا ریکارڈ کرتے ہیں ہم. تو بہرحال میں تھوڑی سی آپ کو یہ بتا دوں تاکہ آپ کی کنسیپٹ کلیئر ہو جائے. بلکہ آپ خود ضرور قرآن کھولیے، قرآن سے ڈریے مت، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک آیت ہے، اس میں ایک سورت ہے، اس میں 4 دفعہ فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے، اور وہ سورت بھی میں آپ کو بتا دوں، وہ آج ہی میں پڑھ رہا تھا. تو وہ سورت ہے سورہ
سورہ القمر، ٹھیک ہے، سورہ القمر، ٹھیک ہے، اس میں 4 دفعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اس لیے قرآن سے ڈریے نا، قرآن کھولیے اور اس کو ضرور دیکھیے. یہ آیت نمبر آپ دیکھیے جناب 131، ٹھیک ہے. اذ قال له ربه اسلم، جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ ان کو ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ رب نے کہ مسلمان ہو جاؤ، ٹھیک ہے، مسلم ہو جاؤ. اسلم قال اسلمت لرب العالمین ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب. وہ مسلمان ہو گئے، ان کا میں مسلمان ہو گیا رب العالمین. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مسلمان ہو گیا، مالک کائنات کا مسلم ہو گیا میں. اور پھر انہوں نے نصیحت بھی کی، بہا ابراہیم بنیہ و یعقوب، ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب دونوں نے اپنی اولاد سے یہ اپنا وصیت کی کہ یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. ٹھیک ہے، جیسے میں نے کہا کہ مرتے دم تک فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ مرتے دم تک جو ہے نا آپ نے مسلمان رہنا ہے. آگے پھر اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے بیٹوں نے جب کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون، اور ہم بھی مسلمان رہیں گے. یہ کوئی اطاعت کے زمرے میں اس کا ترجمہ لیتے ہیں، کوئی سیدھا اس کا ترجمہ مسلمان ہونا ہے. یہ جو ڈائیورٹ کرتے ہیں نا، یہ ٹھیک نہیں کرتے. ٹھیک ہے، مسلمان کا مطلب یہ ہے، مسلمان میں سب کچھ آ جاتا ہے، اطاعت بھی آ جاتی ہے، عبادت بھی آ جاتی ہے، سب کچھ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان الدین عند اللہ الاسلام، اور یہ اسلام کا ہی نام بات ہو رہی ہے بار بار. ٹھیک ہے جی، تو اس لیے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ یہود کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں، اور مسلمانوں کے اندر بھی فرقے کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں. میں ان سے کہتا ہوں کہ فرقہ پرستی چھوڑ دو، یہ ٹھیک نہیں ہے. اسلام ایک ہے، ایک ہی، سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. پھر یہ کیسے یار نئے نئے فرقے بنا لیے؟ ایک قرآن ہے، ایک وحی نازل ہوئی ہے، ایک صحابہ ہیں، تو کیسے نئی نئی چیزیں بنا رہے ہو؟ اسی لیے بنی اسرائیل کے اندر جنہوں نے جو ابراہیم علیہ السلام کی دین پر قائم رہے وہ کامیاب ہو گئے اور وہ مسلمان تھے. اور جنہوں نے اپنا فرقے بنا لیے، کوئی عیسائی بن گیا کے نام سے اپنے آپ کو مشہور کر دیا، کرسچینٹی بنا لی، کسی نے جوڈائزم بنا لیا، ٹھیک ہے، وہ ہٹ گئے اپنے اصل سے، وہ مرتد ہو گئے، وہ کافر ہو گئے، وہ زندیق ہو گئے، وہ تباہ ہو گئے، اور وہ تباہی ان کے مقدر ہے، اور وہ ظالموں سے ہو گئے. اور اللہ ظالموں کو کبھی بھی ہدایت نہیں عطا کرتا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.